اس علی کا دور ہے، بچی گزر کے جا رہی ہے چوک سے، ہوا کا جھونکا آیا، نقاب اڑ گیا، ایک نوجوان کی نظر پڑ گئی، اس نے آنکھیں دیکھی، دیوانہ ہو گیا۔ زیادہ دیر کے لیے نہیں، نقاب اڑا پھر پڑ گیا، اتنی دیر میں آنکھیں دیکھی، دیوانہ ہو گیا۔ گھر آیا، خادمہ کو بلایا، کہا تلاش کر وہ عورت کون ہے، ایسا نقشہ تھا۔ اس نے کہا فلاں کی بیٹی ہے۔ کہا جا اس سے جا کے میری شادی کا پیغام دے۔ آئی، اس نے کہا جو مجھے فلاں نے بھیجا ہے، تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بچی نے کہا وہ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بھی تو چوک میں تھی کل، تیرے چہرے کی نقاب اڑی، اس کی نظر تیری آنکھوں پہ پڑ گئی، وہ دیوانہ ہو گیا تیری آنکھوں کا۔ اس نے کہا ٹھہر امی ابھی آتی ہوں۔ اندر گئی، چاقو لیا، دونوں آنکھیں نکالی، طباق میں رکھی، بوڑھی کو لا کے دی۔ اس سے جا کے کہے کہ اسے میری آنکھوں سے پیار ہوا تھا، لے میں آنکھیں بھیج رہی ہوں۔ اللہ اکبر! جب اس نے اتنا سنا رو دی، کہا یہ آنکھیں کیوں نکال دی؟ اس نے کہا مجھے حیا آتی ہے، قیامت میں اگر خاتون جنت کے سامنے ان آنکھوں کی وجہ سے شرمندہ ہونا پڑا تو میں پھر کدھر منہ چھپاؤں گی؟ کہا جن آنکھوں کی وجہ سے خاتون جنت کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ کہہ کے آنکھیں دے دی۔ بات مولا علی کے مقدس دربار تک پہنچی۔ حضرت علی نے دونوں کو بلایا، اور علی بھی علی ہے، آنکھیں اٹھائیں، حلقے میں رکھی، پڑھ کے دم کیا، اللہ نے دوبارہ روشنی عطا فرما دی، اور پھر آپ نے دونوں کا نکاح کرا دیا۔ میں کہتا ہوں یہ غیرت والی بیٹیاں کہاں سے لائیں؟ ویسی عزت والی بیٹیاں کہاں سے لائیں؟ خدا را سمجھیں ذرا، ہوش سے کام لیں۔ پیسے تو سب کماتے ہیں، ساری دولت کماتے ہیں، مگر یاد رکھنا ایسے کام کر جاؤ جس سے نسلوں کا مستقبل زندہ ہو جائے۔